الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وغدد بالصخور ميدان أرضه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين السراج المنير البشير النذير ورسول الثقلين صاحب قاب قوسين نبي المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين المبشر المطهر المذكر المدبر العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين المقربين المنتجبين الميامين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله وتبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحصين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صلوات على محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة. صلی علی محمد. صلوات علی محمد و آل محمد. لائق حمد و ثنا و تسبیح و تعریف و ستائش ہے
رب غفار کہ جس نے عطا کیا نبی مختار، مولا صاحب ذوالفقار جو ہر میدان کا کرار، اور آپ کے بڑے فرار فرار فرار۔ شکر ہے اس پروردگار کا کہ اس نے توفیق عطا فرمائی کہ وہ ذکر کر سکیں جو فرشی نہیں عرشی ہے۔ کل 1444 ہجری قمری ماہ اذا کی یہ گفتگو اس مرحلے پہ آ کر رک گئی تھی کہ بتایا جائے کہ رسول کا معنی کیا ہے، پیغمبر کے نام کا معنی کیا ہے۔ موضوع جس کا انتخاب کیا گیا عظمت پیغمبر ہے، اور کل میں نے بہت علمی اور مجھے معلوم ہے آپ کی بہت سما خراشی کی اور علمی تمہید آپ کی بارگاہ میں پیش کی۔ آج گفتگو کو بہت آسان کر دوں گا۔ بھائی ذکر اس کا کرنا ہے جو علی کا بھی مولا ہے، بھائی جو علی کا بھی مولا ہے۔ کون ہے رسول؟ کل آپ کو اس معیار پہ اور اس مقام پہ آ کے میں نے روکا تھا کہ بھائی میرے نبی کا نام ہے محمد، اور اس کا معنی کیا ہے؟ جس کی بہت تعریف ہو، بہت تعریف ہو۔ اور اللہ کا نام کیا ہے؟ محمود، جس کا معنی ہے بس تعریف ہو۔ بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خالق کا نام محمد ہوتا، بندے کا نام محمود ہوتا، اللہ کی بہت زیادہ تعریف ہوتی، بندے کی بس تعریف ہوتی۔ مگر یہاں معاملہ برعکس نظر آ رہا ہے، جو بندہ ہے اس کے لیے بہت تعریف، اللہ کے لیے بس تعریف۔ تو کہا تمہیں معلوم نہیں ہے ساری دنیا مل کے جس کی تعریف کرے وہ محمود ہوتا ہے، اور جس کی مدح محمود کرے، چہرے کو دیکھے تو والشمس والضحاہا، زلفوں کو دیکھے تو واللیل اذا یغشاہا، زبان کو دیکھے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحا، ہاتھ کو دیکھے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، دل کو دیکھے الم نشرح لک صدرک، کہیں یا ایھا المزمل، کہیں یا ایھا المدثر، کہیں طٰہٰ، کہیں یاسین، کہیں سراجون، کہیں منیر۔ جملات کے حوالے محمد کی نعت پڑھنا بدعت نہیں ہے، اللہ کی سنت ہے۔ پیغمبر کی نعت پڑھنا بدعت نہیں ہے، اللہ کی سنت ہے۔ اور یہ بھی عجیب ہوا، کل گفتگو اس مقام پہ آ کے رک گئی تھی۔ بھائی رسول اللہ کا مادہ خلقت کیا ہے، کس شے سے خلق ہوئے؟ بھائی سب سے پہلے تو یہ فیصلہ ہو جائے محمد کب سے ہیں۔ قرآن کی خطرناک آیت آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں بہت آغاز میں، سورہ مبارکہ زخرف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ اے حبیب کہہ دیجئے، کل ان کانا، اے حبیب کہہ دیجئے ان کانا، اگر ہوتا، للرحمن، رحمان کے لیے، اللہ کے لیے، ولدن، بیٹا، فانا اول العابدین، تو میں محمد پہلا ہوتا۔ اب چلیں کچھ اللہ والے اللہ کو توحید سکھانے، پروردگارہ قرآن میں کیا شرک ہو رہا ہے؟ تو نے یہ کیا کہہ دیا اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو پیغمبر ہوتا؟ بھئی لفظ بہ لفظ ترجمہ کیا، یہ قرآن میرے پہ الگ سے نازل نہیں ہوا۔ ان کانا، اگر ہوتا، للرحمن، رحمان کے لیے، ولدن، بیٹا، فانا اول العابدین، تو بھئی میں محمد پہلا عبادت کرنے والا تھا۔ اب اس آیت کے دو معنی نکلتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ نکلتا ہے پیغمبر کہہ رہے ہیں اگر کوئی ہوتا تو میں فانا اول، سب سے پہلا ہوں، میرے علم میں ہوتا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ میرے علاوہ کون ہوتا؟ تو پیغمبر بتا رہے ہیں میں کون ہوں؟ پہلا عابد، اول العابدین، پہلا عبادت کرنے والا۔ اچھا پیغمبر پہلے عابد ہیں؟ بھئی قرآن میں مختلف آیات ہیں، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، ذکر کرو ہمارے عبد داؤد کا، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا یحییٰ، ہمارے یحییٰ عبد کا ذکر کرو، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ابراہیم، ہمارے ابراہیم کا ذکر کرو۔ یحییٰ عبد ہے، ابراہیم عبد ہے، موسیٰ عبد ہے، نوح عبد ہے۔ پیغمبر کی باری آئی، عبد نہیں، اول العابدین، سب سے پہلا۔
بھئی سب سے پہلا، یحییٰ سے بھی پہلا، ابراہیم سے بھی پہلا۔ اچھا کیا کہا آیت میں؟ پیغمبر ہیں عابد، عبادت کرنے والے۔ بھئی عبادت کون کون سی اشیاء کرتی ہیں؟ اب آیت پہ آیت سن لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِمَّ الشَّيْءِ إِلَّا أَن يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، جو کچھ شے ہے وہ میری عبادت کرتی ہے، جو شے ہے وہ میری تسبیح کرتی ہے، جو بھی شے ہے وہ میری عبادت کرتی ہے۔ بھئی شے عبادت کرتی ہے، پیغمبر کہہ رہے ہیں میں پہلا عبادت کرنے والا ہوں، یعنی میرا نبی شے سے بھی پہلے۔ میرا حبیب، بھئی میرا حبیب شے سے بھی پہلے، شے نہ تھی حبیب تھا۔ اور یہ بھی عجیب ہوا، بھئی آپ اور میں شے سے بنے ہیں، جس شے سے کوئی بنتا ہے وہ شے پہلے ہوتی ہے۔ جو آگ سے بنے گا آگ پہلے ہو، جو نور سے بنے گا نور پہلے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے محمد شے سے بھی پہلے، نور شے ہے، پیغمبر شے سے بھی پہلے، یعنی صرف نور ہی نہیں ہے۔ بھئی نور تو شے ہے نا، اور حبیب شے سے بھی پہلے ہے، تو پھر حبیب کا مادہ خلقت کیا ہے؟ اب آپ یوں پریشان ہو گئے، ویسے بھی یہ کسی شے سے ہو نہ ہو، یہ شے سے نہیں ہو سکتے۔ بھئی شے میں تو نقطے ہی تین ہیں، ان کا تین سے کوئی تعلق نہیں، ان کا تین سے کوئی تعلق نہیں، تو بھئی یہ شے سے تو ہو نہیں سکتے۔ بھئی آیت پڑھ دیتے ہیں، آپ پریشان ہو گئے۔ سورہ قصص، سورہ رحمان، اس طرح کی آیتیں قرآن میں جگہ جگہ موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل شیء ہالک، ہر شے ہلاک ہو جائے گی، یعنی جو شے ہوگی وہ ہلاک ہوگی۔ آیت کہہ رہی ہے جو شے ہوگی وہ ہلاک ہوگی۔ کل شیء ہالک، ہر شے ہلاک ہوگی، جو شے ہوگی وہ ہلاک ہوگی، اور کچھ بھی ہو جائے ہلاکت ان سے بہت دور ہے۔ ہلاکت ان کا نہیں، ان کے دشمنوں کا مقدر ہے۔ تبھی تو کسی نے کہا تھا علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ بھئی جس تعداد سے آپ آ رہے ہیں، ہم بلا فصل کے ماننے والے ہیں، فاصلہ اچھا نہیں لگ رہا، درود پڑھتے ہوئے زحمت فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حرکت میں برکت ہے، درود فرمائیے محمد و آل محمد پر۔ بھئی جو شے سے ہوگا وہ ہلاک ہوگا، اور ہلاکت کچھ ہو سکتی ہے، ان کا مقدر نہیں ہو سکتی، چونکہ ہلاکت ان کے دشمن کا مقدر ہے۔ آیت مکمل کر دوں، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ کے چہرے کے، اللہ کے چہرے کے۔ یہ اللہ کا چہرہ کون ہے؟ جس کے لیے سورہ رحمان نے بھی کہا کل من علیہ فان، ہر شے فنا ہوگی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہ جائے گا اللہ کا جلال والا چہرہ۔ مولا سے پوچھا گیا یہ اللہ کا چہرہ کون ہے؟ کہا ہم 14۔ ہم 14۔ بھئی تبھی تو موت ان کے دروازے پہ ہاتھ باندھے نظر آتی ہے۔ ویسے بھی موت سے ان کا کیا تعلق؟ موت میں بھی 3 ہی حروف ہیں، یہ 3 بڑے ہی منحوس ہیں خدا کی قسم۔ تو کہنے لگے کل شیء ہالک الا وجہہ، جو شے سے ہوگا وہ ہلاک ہوگا، اور پیغمبر تو شے سے بھی پہلے ہیں، چونکہ پہلے عابد ہیں۔ اور ایک اور آیت پڑھ دیتے ہیں، اب آپ اور پریشان ہو جائیے، آج تو بس آیتیں سناؤں گا، گو کہ نہ میں نے نہ میرے بڑوں نے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ قرآن کافی ہے۔ پیغمبر کے بعد کوئی نہایت ہی بدبخت تھا جس نے کہہ دیا قرآن کافی ہے۔ بھائی کافی ہے تو ایسے کافی ہے، کہنے لگے تو شے سے ہوگا وہ ہلاک ہوگا۔ ایک اور آیت پڑھ دیتے ہیں آپ کی بارگاہ میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ الشیء،
پھر لفظ بہ لفظ ترجمہ کہیں آپ یہ نہ سمجھے میرے گھر میں الگ قرآن آیا ہے. اولم یرو، کیا تم دیکھتے نہیں، الا اس کی طرف، ما خلق اللہ من الشیء، جس کو ہم نے شے سے خلق کیا، جس کو ہم نے شے سے خلق کیا. یتفیاء ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون. کیا تم دیکھتے نہیں کہ جس کو ہم نے شے سے خلق کیا وہ تو مجھے سجدہ کرتا نہیں، میرا انکار کر رہا ہے. بہت سے کافر ہیں کہ لیکن اس کا سجدہ دائیں کی طرف بھی اس کا سایہ زمین پہ بنتا ہے. عن الیمین والشمائل، اس انسان کا جو میرا سجدہ نہیں کر رہا اس کا سایہ دائیں بھی زمین پہ بنتا ہے، بائیں بھی زمین پہ بنتا ہے. اس کا سایہ تو مجھے سجدہ کر رہا ہے. ہمت ہے تو روک لے اس کو. اللہ کیا بتا رہا ہے؟ اولم یرو الی ما خلق اللہ الشیء، جو شے سے خلق ہوگا، یتفیاء ظلالہ، اس کا سایہ ہوگا. بھائی جو شے سے خلق ہوگا، قرآن کہہ رہا ہے اس کا سایہ ہوگا. جو شے سے بنے گا، اولم یرو الی ما خلق اللہ الشیء، کیا تم دیکھتے نہیں جس کو میں نے شے سے بنایا اس کا سایہ بن رہا ہے. یعنی جو شے سے ہوگا اس کا سایہ ہوگا. یا تو کتابوں سے پیغمبر کے لیے یہ جملہ نکالو، لا یکون لہ ذل، محمد کا سایہ نہ تھا. یا مانو شے سے نہیں بنے. یا مانو شے سے. پیچھے والے ساتھ ہیں، پیچھے والے سننا چاہ رہے ہیں. بھائی یہ غدیر کی سنت ہے، پیچھے والوں کو ملا کے رکھو. تو میرے ساتھ رہیے گا. ایک سلوات. تو یہی تو ہوا تھا نا کہ عالم اسلام کا حضور پیغمبر کے دور میں نا المیہ یہ رہا. وہ جو ممبر سے بڑے دور بیٹھتے تھے نا، پیغمبر کے بعد ان کو ممبر پہ بٹھا دیا. اور جو گھر بٹھانے کے لائق بھی نہ تھے ان کو ممبر پہ بٹھا دیا. تو لہذا علی والوں کی محفلوں میں تو یہ نہیں ہونا چاہیے. کہ جو شے سے بنے گا اس کا سایہ ہوگا، اور حبیب کا سایہ نہیں ہے. اس سے ثابت کیا ہوا؟ حبیب شے سے نہیں ہے. جب شے سے نہیں ہے تو مادہ خلقت کیا ہے؟ اب اتنی دیر میں نے آپ سے گفتگو کر لی، اب سنیے. امام نے جملہ فرمایا، کہنے لگے خلق اللہ من نور عظمت، اللہ نے ہم پنجتن کو، ہمارے نانا مصطفیٰ کو اپنے نور سے بنایا. اپنے نور سے بنایا ہے حبیب کو. اب آپ کہیں گے مولانا اتنی دیر آپ نے ہماری سما خراشی کی کہ نور سے نہیں ہے، نور سے نہیں ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے نور سے ہے. یاد رکھیے گا اللہ کا نور اور ہے، وہ شے نہیں ہے. آیت پڑھوں، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. لیس کمثلہ الشیء، اس کا نور شے جیسا نہیں ہے. نور پہ بات آئی گئی تو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. آیت الکرسی پڑھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک آیت پڑھوں گا، مکمل کیجیے گا میرے ساتھ. پڑھ دوں آپ کی بارگاہ میں. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم. بھائی شیعہ آیت الکرسی پڑھ رہا ہوں، پریشان مت ہوئیے گا. بعض لوگ آ جاتے ہیں علی العظیم تک قالین پہ لکھی ہوئی ہے، تو بھائی یہ شریعت میں یہ ہے. اگلا جملہ کیا ہے، اگلی آیت کیا ہے؟ عجیب ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے مومنوں کا، اور اس کا کام یہ ہے کہ ظلمتوں سے نکالے نور کی طرف لے جائے. بھائی نور کے لیے واحد آیا ہے، حالانکہ نور کی جمع عربی میں انوار ہے. انوار استعمال نہیں کیا، لیکن ظلمت کے لیے جمع آئی ہے ظلمات. نور کے لیے واحد آیا ہے. بھائی یاد رکھیے گا جملہ، یہ ایک نور ایسا ہے جو دیکھا جائے تو ایک ہے. وضاحت کر دیتا ہوں، حدیث آپ نے سنی ہے، انا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. پہلا بھی محمد، درمیانہ بھی محمد، آخری بھی محمد، سب کے سب محمد. کسی نے آ کے مولا سے اس کی شرح پوچھی. امام فرمانے لگے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا قرآن.
کا اس میں کھولنا یہ کیا ہے؟ کا بقرہ، کا پھر آل عمران، کا پھر کا نساء، کا پھر کا سورہ مائدہ، کا پھر انعام، کا پھر اعراف، کا پھر انفال، کا پھر توبہ. ایک ایک سورہ کا نام لیتا رہا. امام نے کہا بند کر دے. کیا ہے؟ کا قرآن. جب پھیلے تو 14 گز سے زمین، جب سمٹے تو ایک. جو پھیلے تو 14، جو سمٹے تو ایک. خدا گواہ مسلسل مجالس، مسلسل سفر مولا سے توسل کرتا آ رہا ہوں. آپ کی سماعتیں مطلوب ہیں. کہ یہ نور ایسا ہے، امام جتنے ہوں ایک نور سے ہیں سب کے خمیر. امام جتنے ہوں ایک نور سے ہیں سب کے خمیر. ہیں ان میں سبھی محمد صغیر ہوں کے کبیر. عجب نہیں کہ نظر بندی ہے مصور نے، الٹ پلٹ کے دکھائی نہ ہو وہی تصویر. الٹ پلٹ کے دکھائی نہ ہو وہی تصویر. یہ ایک نور ہے، 14 میں پھیلا ہے. امام نے کہا بند کر دے تو قرآن. اب یہ ایک ہی نور ہے. جملہ کیا تھا؟ اللہ نے ظلمتوں کے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا. عربی میں جمع کتنوں پہ آتا ہے؟ یہ 3 شیعہ کبھی نہیں بھول سکتے بھئی. عربی میں ظلمت 3 پہ آتا ہے. تو یعنی آیت بتا رہی ہے اللہ کا کام ایک ہی ہے، کم از کم 3 ظلمتوں سے نکالتا ہے، ایک نور کی طرف لے جاتا ہے. یہ 3 تو اللہ کو بھی نہیں پسند. اب کسی کو اچھا لگے برا میں کیا کروں؟ آیت ہے. تو کہا کیا ہے اللہ کا کام؟ نور کی طرف. حبیب بنا ہے اللہ کے نور سے. تو کسی نے آپ کے 5ویں امام سے سوال کیا، مولا اللہ نے آپ کو اپنے نور سے بنایا تو کیسے بنایا؟ آپ کے نانا کو اپنے نور سے بنایا تو کیسے بنایا؟ کیا ایسے بنایا جس طرح روٹی سے ٹکڑا جدا کر لیا جائے؟ امام نے کہا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، روٹی تو ناقص ہو گئی، ٹکڑا الگ ہو گیا. تو پھر آپ اللہ کے نور سے کیسے نکلے؟ جملہ بتائے گا، معصوم کا جملہ ہے. فرمانے لگے ہم اللہ کے نور سے ایسے نکلے جیسے ایک چراغ سے کئی چراغ جلا لیے جائیں، نہ جلنے والے میں کمی نہ جلانے والے میں. نہ جلنے والے میں کمی نہ جلانے والے میں کمی. خدا نے اپنے نور سے میرے نانا کو صادر کیا. تبھی تو یہ رسول کہتا ہے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے مجھ محمد کا نور بنایا. پہنچا حبیب کا مادہ خلقت بھی آج اللہ کے نور سے صادر ہوا ہے. تبھی تو رسول اللہ ہے. بھائی اب جملے پہ جملہ آپ کے حوالے کہہ رہا ہوں، اللہ کے نور سے صادر ہو گئے. اب ایک مرتبہ روایت ہے، پھر 5ویں امام سے ہی ہے. فرمانے لگے جیسے ایک مرتبہ حبیب کا نور بنایا تو پروردگار نے محبت سے حبیب کی جانب دیکھا. نگاہ کبریائی تھی، حبیب پہ تھی. حبیب کو حیا سے پسینہ آ گیا. اللہ نے کہا پسینہ ضائع نہیں جائے گا. خلق من عرق راسہ الملائکہ وخلق من عرق وجہہ الشمس والقمر واللوح والقلم والعرش والکرسی وخلق من عرق صدرہ الانبیاء وخلق من عرق ظہرہ الکعبۃ والبیت المعمور وخلق من عرق رجلیہ الارض من الشرق الى الغرب. کہ جیسے ہی نور پیغمبر کو پسینہ آیا تو اللہ نے پیغمبر کے سر کے نور سے ملائکہ بنا دیے، چہرے کے نور سے آسمان بنایا، آفتاب بنایا، مہتاب بنایا، لوح بنائی، کرسی بنائی، قلم بنایا. سینے کے نور سے انبیاء بنا دیے، پشت کے نور سے کعبہ بیت المعمور، پاؤں کے نور سے، پاؤں کے پسینے سے زمین. پیغمبر کے پاؤں کے پسینے سے زمین. پسینہ ہے بدن کی کثافت. رک جائیے اس مرحلے پہ. جناب سیدہ کی شادی کا موقع تھا تو کچھ بیویاں آ گئی بیوی کے پاس مدینے کی، کہنے لگی سیدہ آپ کو آمادہ کرنا ہے.
کوئی خوشبو آپ کے پاس ہے؟ تو بی بی نے فوراً سے ایک شیشے نکال لی. اس سے پہلے میں مدینے کی عورتوں کو کچھ سمجھانا چاہوں گا. اے مدینے کی عورتوں، یہ خوشبو کا سوال کس سے کر رہی ہو؟ بھائی وہ محمد مصطفیٰ جو کسی گلی سے گزر جائیں تو 2-3 دن تک خوشبو آتے ہی رہے. وہ کہتے ہیں کنتو اذا اشتقت الی رائحۃ الجنہ شممت رکب فاطمہ. جب مجھ محمد کو جنت کی خوشبو چاہیے ہوتی ہے میں زہرا کے قریب آتا ہوں. خدا مصطفیٰ مرتضیٰ سب ولی ہیں، خدا مرتضیٰ مصطفیٰ سب ولی ہیں. ولایت کی عزت فقط فاطمہ ہے، ولایت کی عزت فقط فاطمہ ہے. زمانے کی جنت نہ جانے کہاں ہے، زمانے کی جنت نہ جانے کہاں ہے. محمد کی جنت فقط فاطمہ ہے. یہ تو وہ معطر بی بی ہے. تو انہوں نے سوال کر لیا کہ جیسے سوال کیا تو روایت کہتی ہے، علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں لکھی ہے، بی بی نے ایک شیشی کو نکالا. اب جیسے انہوں نے ایک مرتبہ کھولی تو ان کو غش آنے لگا. کہا بی بی کیا یہ خوشبو جنت سے آئی ہے؟ کہا نہیں، ظہر کے بعد جب میرے بابا آرام کرتے تھے نا تو میرے بابا کی پیشانی میں پسینہ آ جاتا تھا، میں وہ پسینہ جمع کر لیتی تھی. یہ میرے بابا کا پسینہ ہے. بھائی پسینے سے نبی بن گئے، پسینے سے انبیاء بن گئے، پسینے سے کعبہ بن گیا. بھائی محمد کے پسینے کا طواف کر رہے ہو. اتنا بڑا جملہ نہیں کہہ سکتا. مسلمانوں ابھی حج کے موسم میں پیغمبر کے پسینے کا طواف کر کے آ رہے ہو، مبارک ہو تمہیں. تو کہا یہ میرے بابا کا پسینہ ہے. پسینہ بدن کی کثافت ہے. بھائی جو نبی بدن کی کثافت میں تم جیسا نہیں ہے وہ خود تم جیسا کیسے ہوگا؟ پسینے میں تم جیسا نہیں ہے وہ ذات میں تم جیسا کیسے ہوگا؟ کہ حبیب کو پسینہ آ گیا. ایک جملے پہ رکوں گا. امام نے فرمایا پیغمبر کے پاؤں کے پسینے سے زمین بنا دی اللہ نے. آپ کیا کھاتے ہیں؟ جو گندم. کوئی کچھ اور کھاتا ہے تو بتا دے بھائی. چاول. اب نہیں جملہ روک لیتے ہیں بھائی. چاول گندم جو کہاں سے اگتی ہے؟ زمین سے. زمین کس کے پسینے کا صدقہ ہے؟ پیغمبر کے. بھئی جس کے قدموں کا پسینہ تمہیں رزق دے دے وہ خود کتنا بڑا نبی ہوگا. جس کے بدن کا پسینہ تمہیں رزق دے دے وہ خود کتنا بڑا نبی ہوگا. اور یہ بھی عجیب ہوا، پیغمبر کا نور خلق ہو گیا. اب یہ نور دنیا میں آنا تھا. دمرۃ الثاقبہ کے اندر روایت موجود ہے 17 ربیع الاول کو جب یہ نور آیا. اچھا آیا کہاں؟ جرت کر رہا ہوں ابو طالب کے گھر. اب آپ سوال کیجئے عبداللہ کا گھر کہاں تھا؟ نبی کے بابا کا گھر کہاں تھا؟ جا کر تاریخ پڑھیے. نبی کے بابا کا گھر مدینے میں تھا. تبھی آج تک عبداللہ کی قبر کہاں ہے؟ مدینے میں ہے. جس گھر میں نبی آئے ہیں وہ گھر کس کا ہے؟ ابو طالب کا. عبد المطلب سے ابو طالب کی ملکیت میں آیا ہے. علی کا جملہ کل پڑھا تھا میں نے، ایک اور عوامی ترجمہ کر دیا تھا. انا عبدو من عبید محمد. محمد میرا آقا اور میں محمد کا غلام. غلام کعبے میں آ رہا ہے، آقا ابو طالب کے گھر میں آ رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا جب غلام کعبے میں آ رہا ہے تو آقا کم از کم بیت المعمور پہ تو آئے. یا دنیا اس حقیقت کو جھٹلائے کہ نبی ابو طالب کے گھر نہیں آئے، علی اللہ کے گھر نہیں آئے. اگر نہ جھٹلا سکو تو پھر مانو نا اللہ کے نزدیک کعبے سے افضل اگر کسی کا گھر ہے تو ابو طالب کا.
نبی آ گئے. جیسے ایک مرتبہ نبی آئے, امام کا جملہ ہے کہ اللہ نے نبی کو اپنی رضا کی قمیص پہنائی, مشیت کی عبا اڑھائی, محبت کا کمر بند باندھا, خوف کی نالین پہنائی. جملہ بتا رہا ہے, معصوم کا ہے. نبی ایک مرتبہ دنیا میں آ گئے. جیسے نبی دنیا میں آئے, جناب بنت اسد گھر آئی اور ایک جملہ کہا, ابو طالب خدا کی قسم ایسا بچہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا, اتنا طاہر و مطہر, اتنا عظیم چہرہ, ایسا ہے کہ جیسے ہی دنیا میں آئے چاند سورج کہنا گئے. ابو طالب نے ایک جملہ کہا, اے بی بی 30 سال کے بعد میں آپ کو ایسے ہی بچے کی بشارت دیتا ہوں, اللہ کے گھر میں اللہ کے نام والا علی آئے گا. آپ کو بشارت دیتا ہوں. ایک مرتبہ پیغمبر دنیا میں آ گئے, میں بہت ترتیب سے آ رہا ہوں, نور پیش کر دیا پیغمبر کا. پیغمبر دنیا میں آ گئے, ایک بات کا بھی جواب دیے دیتے ہیں. ایک مسئلہ بڑا ہے مسلمانوں کو پالنے پر نبی کے. حضرت حلیمہ نے پالا تھا. اچھا پالا تھا, مجھے تو نہیں پتا, قرآن سے پوچھ لیتے. اچھا میں نے تاریخ میں یہ پڑھا, جب حلیمہ نبی کو لائیں تو جن درختوں پر کھجوریں نہیں اگتی تھی اگنے لگ گئیں, جو بکری دودھ نہیں دیتی تھی دودھ جاری ہو گیا, جو بنجر زمین تھی وہ سرسبز ہو گئی. دودھ نہیں تھا جاری ہو گیا, زمین بنجر تھی سرسبز ہو گئی, کھجور لگتی نہیں تھی لگنے لگ گئی. یہ حلیمہ محمد کو پال رہی ہیں یا محمد حلیمہ کو؟ یہ کون ہے جو کس کو پال رہا ہے؟ یوں نہ سمجھ آئے میرا نبی سردار نبی ہے. یاد ہے نا وہ موسیٰ جیسا ہے جو بار بار کہتا ہے رب اشرح لی صدری, میرا سینہ کھول. یہ میرا حبیب ہے, اللہ کہتا ہے الم نشرح لک صدرک, کیا سینہ کھولا نہیں؟ کل جملہ کہا تھا وہ موسیٰ ہے جو بار بار کہتا ہے بلا لے, اللہ کہتا ہے نہیں بلاؤں گا. یہ میرا نبی ایک بار نہیں کہا, خود کہا آجا. اس موسیٰ کا قصہ قرآن میں موجود ہے, سورہ قصص. دائیاں لائی گئی تھی موسیٰ کے لیے. موسیٰ دربار فرعون میں پہنچے. اچھا فرعون کے دربار میں پہنچ گئے. اب جیسے ہی پہنچے دائیاں لائی گئی. قرآن کہتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ, ہم نے موسیٰ پہ دائیوں کو حرام کر دیا. موسیٰ پہ دائیوں کو حرام کر دیا. بھائی جو موسیٰ پہ حرام ہو محمد پہ کیسے حلال ہوگا؟ میں نے تو آیت سے جواب دے دیا ہے, پیچھے والے بہت پریشان ہیں, انشاءاللہ اور ہو جائیں گے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. بھائی کیا کہا؟ ہم نے موسیٰ پہ حرام کر دیا. اچھا یہاں جملہ پیش کر دوں. جناب موسیٰ کی بہن وہاں موجود تھی, فوراً سے کہنے لگی رک جاؤ, میں ایسی بیوی کو جانتی ہوں جو اس کو دودھ پلائے گی. اب جیسی گئی گھر ماں کو لے آئی. اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا تھا جناب موسیٰ کی ماں سے کہ ہم راتو الیک واپس کر دیں گے بچہ. تو جناب موسیٰ کی ماں کو دربار میں واپس لایا گیا. اب جیسے بچے کو تھاما نا گود میں تو فوراً سے ایک مرتبہ نکلا تیری ماں تجھ پہ قربان ہو جائے. اب جیسے نکلا تو جناب آسیہ نے کہا تم اس کی ماں ہو؟ کہا نہیں, میں نے کہا جو بھی اس کی ماں ہے وہ اس پہ قربان ہو جائے. یعنی تقیہ قرآن سے ثابت ہے. کسی کی جان بچانے کے لیے جملہ بدل دینا قرآن سے ثابت ہے. شیعوں پہ بڑی طنز کرتے ہیں, بھائی تقیہ کہاں سے آ گیا, تقیہ یہاں سے آ گیا. کیا مرتبہ اچھا بات آ گئی, حبیب پہ بات ہو رہی ہے, تقیہ پہ غور دلیل دے دوں. تقیہ سمجھتے ہیں سب, تقیہ ہمارے یہاں عقیدہ ہے. اچھا یہ لفظ جملہ کہہ دوں تقیہ پر, تقویٰ سے نکلا ہے. تقویٰ بھی اسی گھر سے, تقیہ بھی. تقویٰ اور تقیہ کا فرق جان لیجئے. عمل کو بچانے کا نام تقویٰ ہے, صاحب عمل کو بچانے کا نام تقیہ ہے. بھائی تقیہ کا معنی یہ ہے کہ اگر کبھی جان کا خطرہ ہو جائے تو ظاہراً اپنے آپ کو تبدیل کرو مگر باطن میں ایمان پہ قائم رہنا اور جاتے ہوئے نسلوں کو بتا کے جانا. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں سنی سید کہاں سے آ گئے؟ تو وہ یہی ہوا نا, بڑے تقیہ کر گئے,
جاتے ہوئے بتا کے نہیں گئے تو جن پہ بڑے لانتے کرتے تھے اور آدھے رضی اللہ کہنے لگ گئی. بہت آج تو بہت ہی گھبرا کے سن رہے ہیں آپ. تو بھائی ہوا کیا کہ ایک مرتبہ عجیب مرحلہ ہے نا نبی کے مرازے. ہم نے نبی پہ دائیوں کو حرام کر دیا. گفتگو اس موقع پہ لایا تھا تقیہ. ایک دلیل میں نے قرآن سے دی. اب نبی کا موضوع ہے تو نبی کی زندگی سے دے دوں. نبی ایک غار میں گئے تھے. یہ قصہ مسلمانوں کو نہیں بھولتا. خدا کی قسم اس آیت کے اندر غار والے کی بڑی اچھی مدح ہوئی ہے. کر دیں گے بیان وہ بھی. وہ ہوا یہ تھا کہ سانپ آ گیا تھا تو وہ کاٹ لیا. اب جب کاٹ لیا تو رونے لگ گئے. آنسو تو نہیں تھے, خدا ان کی درجات بلند کرے. تو وہ جیسے ہی وہ رونے لگ گئے نا, یہ ابھی لاہور میں 13 رجب کو میں ایک مقام پہ کھڑا تھا تو ایک صاحب ہمارے پڑھنے والے, نام نہیں لوں گا, انہوں نے کہا مولانا ایک شعر ہے, ایک قافیہ ہے, ایک ردیف ہے, وہ بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے. اس کی ردیف ہے نا حسینیت کی فضا تو ہے نا. تو اس ہے نا پہ آپ بھی کچھ کہہ دیجئے. تو میں نے ایک شعر کہا تھا, اپنا شعر آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں. ملا خدا سے صلہ تو ہے نا, ملا خدا سے صلہ تو ہے نا, علی سا مولا ملا تو ہے نا. علی نے چیرا ہے سانپ لیکن, علی نے چیرا ہے سانپ لیکن بڑا تمہارا ڈرا تو ہے نا. تو ایک مرتبہ وہاں پہ کیا ہوا, اللہ نے مکڑی کو حکم دیا جالا تان دے, کبوتری کو حکم دیا انڈے دے دے. اب اندر حبیب تھا, اللہ نے ظاہر کرایا نہیں ہے, یعنی باطن کے خلاف عمل کروا رہا تھا. اللہ تقیہ کرے تو جائز, شیعہ کر لیں تو کافر. بھئی نبی کی دور سے ایسے ہی پیش کر سکتا تھا. تو کیا کہا کہ حلیمہ کے یہاں نبی کو بھیجا گیا. تو میں نے قرآن سے آیت پڑھی ہے, جو شاید موسیٰ پہ حرام ہو وہ حبیب پہ کیسے حلال ہوگی. گفتگو آگے بڑھ گئی. اچھا ایک اور مسئلے کا جواب بھی دیے دیتے ہیں. حبیب دنیا میں آ گئے. اب جیسے ایک مرتبہ حبیب دنیا میں آئے نا, عجیب مرحلہ ہے. 40 سال کے بعد نبی ہوئے. وہ ورقے نے بتایا, حضرت حسن ظہری صاحب قبلہ مرحوم کی روح کو شاد کروں, فرمایا کرتے تھے جو نام سے ہی ورقہ ہو, ورقہ ہو, ورقہ ہو, وہ نبی کو بتائے گا کہ آپ نبی ہیں. خود ہی ورقہ ہے. اچھا چلیں اس پہ بھی قرآن سے جواب دیے دیتے ہیں. بھائی میں تو قرآن سے آج ہٹ ہی نہیں رہا. قرآن کافی ہے نا, تو پھر ایسے کافی, اللہ شافی, اللہ کافی, کافی سے شافی ہوگا انشاءاللہ. وہی کہنے لگے حبیب 40 سال کے بعد نبی ہوا. اچھا حبیب 40 سال کے بعد نبی, وہ پورا ماشاءاللہ جبرائیل کو آنا پڑا, سینے کو چاک کرنا پڑا, دل کو نکالنا پڑا, زمزم سے دھونا پڑا, کالا قطرہ گرانا پڑا, پھر نبوت دینی پڑی. ایسا بائی پاس سرجری والا نبی تمہیں مبارک. ہم وہ نبی جانتے ہیں, النبی و نبی لو کان الصبی, نبی نبی ہوتا ہے چاہے ماں کی گود میں ہو. نبی نبی ہوتا ہے چاہے ماں کی گود میں ہو. آیت پڑھ دیتا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک ہوا بذالک امرت وانا اول المسلمین. اے حبیب کہہ دیجئے, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی, اے حبیب کہہ دیجئے کہ میری نماز, میری حیات, میری زندگی اور میں زندگی سے جانے کے بعد للہ رب العالمین, صرف رب العالمین کے لیے ہوں. لا شریک لہ بذالک, اور اس میں کوئی شریک نہیں ہے. امر تو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے, وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ, میں محمد پہلا مسلمان ہوں. ابھی آپ نے سنا اول عابد, پہلا عابد. اب سن لیجئے اول المسلمین, پہلا مسلمان. پیغمبر کہہ رہے ہیں میں پہلا مسلمان ہوں. قرآن میں ابراہیم کے لیے آیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کانا ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کانا حنیفا مسلما. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے, ابراہیم مسلمان تھے. ابراہیم کو کہا صرف مسلمان,
محمد کو کہا پہلا مسلمان. پروردگارہ ابراہیم تو پہلے آئے, حبیب تو بعد میں آیا. ہونا یہ چاہیے تھا ابراہیم پہلا, حبیب صرف مسلمان کا. یہی تو بتا رہے ہیں, یہاں بعد میں آیا ہے, مگر کوئی مرحلہ تھا جہاں ابراہیم سے بھی پہلے محمد تھا. آیت ہے پہلا مسلمان کہا ہے قرآن نے. تو حبیب پہلے تو تھے بھائی, موجود ہونا تو ثابت ہو گیا کہ پہلے سے تھے. اب جب تھے تو کس حال میں تھے؟ کب وہ حدیث ہم نے کہہ دی جو ماشاءاللہ بھائیوں کے یہاں بھی حاکم نیشاپوری نے مستدرک علی صحیحین میں لکھی. نبی سے پوچھا گیا کب سے نبی ہیں؟ کنت نبیًا و آدم بین ماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی و مٹی کے درمیان تھا. بھائی یہی لہجہ بھائی نے بھائی سے لیا. ایک بھائی نے کہا میں اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھا. میرے مولا نے کہا کنت ولیًا و آدم بین ماء والطین, میں علی اس وقت بھی ولی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھا. پیغمبر کا پہلے ہونا بھی قرآن سے ثابت, اور کس حال میں؟ نبوت کے حالت میں ہونا ثابت ہے. جی 40 سال کے بعد ہوئے تھے. اب اس پہ بھی دلیل دے دیتے ہیں اللہ ایک ہے. بھئی آج کل تو ماشاءاللہ بچوں کو اللہ ایک ہی انگلی اٹھائے لیتے ہیں. کسی کی آنکھ میں مار دیں آنکھ ضائع ہو جائے گی, اس سے آگے اللہ ملائیں گے. بھئی ادھر ہی رک گیا آ کر. وہ مجھے سمجھ میں آ گیا ان بیچاروں کا قصور نہیں, اس سے ایک انگلی میں 3 پورے ہیں, ان کو 3 سے محبت ہی بڑی ہے, تو انہوں نے ایک ہی پہ روک لیا. تو کہنے کہ اللہ ایک ہے. میں نے کہا اس سے آگے اللہ کیا ہے؟ تو اللہ ایک ہوا کب؟ تو وہ ایک صاحب سے میں نے سوال کیا, میں نے کہا قل هو اللہ احد کے بعد قل هو اللہ احد کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. ایک ترجمہ بھی صحیح نہیں, کبھی توحید کے عنوان سے آنا ہوا تو عرض کروں گا. خیر ایک ہے. اچھا تو یہ سورہ تو قرآن میں آیا, قرآن 3 کتابوں کے بعد آیا, کئی انبیاء کے بعد آیا, کئی صحفہ کے بعد آیا, کئی مصحفوں کے بعد آیا, تو کیا اللہ اتنی دیر کے بعد ایک ہوا؟ کیا اللہ اتنی دیر کے بعد ایک ہوا؟ کہنے لگے نہیں مولانا, اعلان آغاز پر دلیل نہیں ہوتا. کسی بھی شے کا اعلان آغاز پر دلیل نہیں ہے. اللہ شروع سے ایک ہے, اعلان ابھی کیا ہے. تو بھئی جب آپ نے کہہ دیا کہ اللہ شروع سے ایک ہے, اعلان آغاز پر دلیل نہیں ہوتا. اللہ نے کہا انما یرید اللہ, چاہتا ہے کہ اہل بیت کو پاک کر دے. کیا آج ہوئے گا؟ نہیں, آج تو اعلان ہو رہا ہے. من کن تو مولا, آج ہوئے گا؟ نہیں, اعلان ہو رہا ہے. بھائی 40 سال کے بعد اعلان ہوا ہے. جملہ آپ کے حوالے محمد 40 سال قرآن بن کے دکھا, 40 سال کے بعد پڑھ کے سنا. 40 سال قرآن بن کے دکھا, 40 سال کے بعد پڑھ کے سنا. بھئی کس طرح تبھی پوچھا گیا تھا ایک ام المومنین سے, چلیں یہ بات تو ریکارڈ کر لیجئے, ایسے شیعوں پر الزام ہے ذکر نہیں کرتے. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی کا مقام کیا ہے. بھئی دیکھو اب آپ ماں کرتے ہیں تو ماں کی ماننا واجب ہے, اور اگر ماں کی نہیں مانو گے تو بدبخت اولاد ہو. ماں کہہ رہی ہیں تو ماں نے فوراً سے کہا اخلاق ہو کلو ہو قرآن. محمد کو سمجھ رہا ہو قرآن کو سمجھ لو. محمد یعنی قرآن کا معنی کیا ہے؟ کہ جو قرآن نے کہنا چاہا, جو حکم دیا پیغمبر نے کر کے دکھایا, جس سے روکا اس نے رک کے دکھایا. پیغمبر عین قرآن ہے, پیغمبر عین قرآن ہے. اچھا گفتگو اس کا بھی جواب ہو گیا کہ 40 سال کے بعد تو نہیں ہے, اعلان ہوا ہے, آغاز نہیں ہوا. اچھا گفتگو کو آخری مراحل میں تو لے آؤں, چاہتا تھا کہ آگے بڑھ دوں مگر انشاءاللہ تسلسل چلتا رہے گا. حبیب دنیا میں آ گئے, حبیب نبی آئے. بھئی نبی آئے نا, ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں خدا کی قسم قرآن کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, تاکہ گفتگو مکمل ہو جائے. حضرت عیسیٰ کا سلسلہ. عیسیٰ گود میں تھے. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ, اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے کتاب دی ہے.
وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اور مجھے نبی بنایا ہے بغیر کسی بائی پاس کے. گود میں نبی عیسیٰ جو محمد کے بیٹے کے آگے بھی کھڑا نہیں ہو سکتا. پیغمبر کی شان سنا دوں، سنائی دیتا ہوں. عیسیٰ کون ہے؟ عیسیٰ وہ ہیں کہ جو موسیٰ کے 12ویں ہیں. عیسیٰ بھی غائب ہیں، پیغمبر کا 12واں بھی غائب ہے. پیغمبر کے 12ویں کو بھی آنا ہے، عیسیٰ کو بھی آنا ہے. روایت میں یہی لکھا، عیسیٰ کہیں گے تقدم یا ابن زہرا، مہدی کہیں گے تقدم یا ابن مریم، اے مریم کے لال آگے بڑھ جائیے. عیسیٰ کہیں گے زہرا کے لال آپ آگے بڑھیے. یہ عیسیٰ کون ہے؟ پیغمبر کی عظمت پہ بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں. یہ عیسیٰ کون ہے؟ صاحب کتاب، صاحب شریعت، اولو العزم نبی. جب اولو العزم نبی محمد کے بیٹے کو نماز نہیں پڑھا سکتا تو عرب کا بدو محمد کو کیسے؟ یہ جھوٹ بھی نکالیے جنہوں نے پڑھا دی، انہوں نے پڑھا دی. کہ نہیں پڑھا سکتے تو کیا کہنے لگے؟ عیسیٰ گود میں نبی. تو جو عیسیٰ کا بھی سردار ہو وہ 40 سال کے بعد، مان لیجئے 40 سال کے بعد پیغمبر کو عیسیٰ سے کمتر ماننا ہوگا. مان لیجئے عیسیٰ آنے والے ہیں، چھوڑیں گے نہیں آپ کو انشاءاللہ. کون حبیب؟ اللہ کا حبیب. خبردار، کاغذ خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اگر اللہ کے بعد کوئی ہے تو محمد. اور ہم نے تو محمد کے بعد کسی کو مانا ہی نہیں، خدا کی قسم. پریشان ہو گئے آپ. شیعہ بہت جلدی پریشان ہو جاتے ہیں. بھائی منبر پہ کہہ رہا ہوں علم کی قسم کھا کے، ہم نے اللہ کے بعد صرف محمد کو مانا ہے، بس محمد کو مانا ہے. بس اب محمد جیسے نظر آ گئے. یہ بھی بڑا شوق ہے محمد ہم جیسے. کل پہلے جملے سے اپنے وعدے پہ پورا رہا ہوں آج، جو کل آپ سے کیا تھا اور اب آئندہ بھی. کل پہلے جملے سے پیش کروں گا کون محمد جیسا. بہت شوق ہے تمہیں محمد جیسا، محمد جیسا بتا دیں گے، شیشہ دکھا دیں گے انشاءاللہ. حبیب کا مقابلہ نہ کرنا. چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ. آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں. ماتھا ہے کہ برفر کے زمین اوج سریا، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے. عارض ہیں کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں، گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے. اب روحیں کے قوسین شب قدر کھلے ہیں. قد ہے کہ برفر کے زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاعوں میں دھلے ہیں. زہرا کے بابا پہ بآواز بلند صلوات کریے. حبیب کے مقابل کسی کو مت لانا، یہ اللہ کا حبیب ہے. مادہ خلقت پہنچا کس مادے سے بنا ہے، ان کا پسینہ کتنا قیمتی ہے پہنچا، یہ کب سے نبی ہے پہنچا. اب انشاءاللہ کل مزید بہت لوگوں کو بحث ہو رہی ہے، میں بیان کر دیتا ہوں انشاءاللہ. عشرے کے جزیات کو بھی کل پیش کریں گے نا، کون محمد جیسا ہے. پھر بتائیں گے محمد کو کس کس نے پناہ دی ہے. پھر یہ بھی بتا دیں گے محمد کے ساتھ کون رہا ہے. پھر یہ بھی بتا دیں گے محمد کے نکاح میں آج تک کون ہے. ہم تو مطالب پیش کرنے لگ گئے. میں نے کل بہت سما خراشی کی، مگر آج خدا آپ سب کا آنا قبول فرمائے. اور روایات کہتی ہیں اس رسول کو، اس نبی کو اگر کسی سے بڑا پیار ہے نا تو وہ رسول کی بیٹی فاطمہ ہے. کہ یہ پیغمبر سنتے رہتے ہیں نا، بیٹی آتی ہے پیغمبر کھڑے ہو جاتے ہیں، اتنا پیار. یہ پیار آل محمد کے گھر میں دو جگہ دیکھا گیا ہے. ایک رسول خدا کو جناب سیدہ سے، اور جب رسول خدا نے فرما دیا حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے جدا ہی نہیں ہے، تو ایک محمد نے فاطمہ سے بڑی محبت کی ہے اور ایک محمد نے سکینہ سے بڑی محبت کی ہے.
نبی نے سکینہ سے بہت محبت کی ہے. مجھے بتایا گیا آج یہاں پہ بشارتی اور منتی مجلس ہے جناب سکینہ کے تابوت کی. بڑا مشترک مصائب ہے دادی پوتی کا. سنیں گے آپ؟ دونوں کو اپنے بابا سے بڑی محبت تھی عزاداروں. روایت کہتی ہے دونوں کو بابا کے بعد رونے نہیں دیا گیا. ایک کا دروازہ جلا دیا, ایک کا خیمہ جلا دیا. ایک کو تازیانوں سے مارا, ایک کو تماچوں سے مارا. عزاداروں دونوں اپنے بابا کے بعد کہتی رہی پروردگارا ہمیں موت دے دے. ایک کا جنازہ رات میں اٹھا, ایک زندان کے اندھیروں میں مر گئی. اجرکم اللہ. کون یہ شہزادی؟ اتنی محبت ہے امام کو. عجیب امتحان تھا فاطمہ کے لال کا. جانتے ہیں کیا دعا مانگی تھی؟ پروردگارا ایسی بیٹی عطا کر جو نہ میرے بغیر جی سکے نہ میں اس کے بغیر جی سکوں, اور جب تیرے امتحان کا مرحلہ آئے تو میں اس کو روتا ہوا چھوڑاؤں. عزاداروں روایت کہتی ہے سینے پہ سونے کی عادی تھی یہ بچی. روزے عاشور جب حسین رخصت کو جا رہے تھے نا تو آپ سنتے رہتے ہیں زلجنہ نے چلنے سے انکار کیا تھا. حسین نے کئی مرتبہ کہا تھا اے میرے اسب با وفا مجھے مقتل کی طرف لے جا, مگر زلجنہ چلتا نہیں تھا. اب جو پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ یہی 4 برس کی یتیمہ, یہی 4 برس کی سکینہ زلجنہ کے قدموں سے لپٹی کہہ رہی تھی اے بابا کے زلجنہ میرے بابا کو نہ لے جا, اے بابا کے زلجنہ میرے بابا کو نہ لے جا. اجرکم اللہ. عزاداروں اندھیرا ہو گیا نا. جانتے ہو کیوں؟ آج سکینہ کی ماں رباب کو پرسا دیجئے گا. میں ایک جملہ کہوں گا, اگر آج کسی کی گودی میں کوئی بچہ یا بچی ہے نا گود سے ہٹا دو. جانتے ہو کیوں؟ مجلس میں جناب رباب آئی ہوئی ہے. ارے رباب کی بھری گود کربلا میں شام میں اجڑ گئی. اجرکم اللہ. عزاداروں بچی زلجنہ کے سنگوں سے لپٹی تھی. امام اترے, بچی کو سینے سے لگا لیا. وہ سکینہ تو یتیم ہو گئی. سوال سنو گے؟ بچی نے ایک سوال کیا بابا یتیمی کسے کہا جاتا ہے؟ عزاداروں سکینہ کو یتیمی کا تب پتا چلا جب دامن میں آگ لگی, جب شمر نے تماچے مارے. عزاداروں بچی باپ کو چھوڑتی نہیں تھی. روایت کہتی ہے حسین نے بچی کو خیمے میں بٹھایا. اب جو میدان کی طرف چلے, ابھی کچھ دیر آگے بڑھے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی مہلن مہلا یبن الزہرا, مہلن مہلا یبن الزہرا. اے زہرا کے بیٹے آہستہ, اے زہرا کے بیٹے آہستہ. حسین نے کہا او سکینہ تم پیچھے پیچھے آ رہی ہو, اے میری بچی کیا ہو گیا؟ کہا بابا جانا ہے تو جاؤ, بس ایک مرتبہ, آخری مرتبہ مجھے سینے پہ سلا لو. عزاداروں امام زلجنہ سے اترے, زمین کربلا پہ لیٹے, بچی کو سینے پہ سلا لیا. بچی کو نیند آ گئی. عزاداروں ابھی کچھ دیر گزری تھی, بچی گھبرا کے اٹھی. اے بابا الوداع, اے بابا الوداع, اے بابا جاؤ مقتل کو جاؤ. اے سکینہ کیا ہوا؟ ابھی تو روک رہی تھی. کہا بابا ابھی ہم سوئے تھے, خواب میں دادی زہرا آ گئی, کہہ رہی تھی او سکینہ میں مقتل میں حسین کا انتظار کر رہی ہوں, میرے بچے کو نہ روک. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزاداروں بچی بابا سے جدا ہو گئی. عزاداروں بچی کا بابا چلا گیا. سنو گے اگلی مصیبت؟ روایت کہتی ہے جب شام غریبہ آئی نا, اور شام غریبہ میں خیموں میں آگ لگی, ہر بی بی بالوں سے حجاب کر کے چلی گئی. سید سجاد نے محسوس کیا میری 4
برس کی سکینہ خیمے سے نہیں نکلتی، کہا سکینہ سب بیویاں جا چکی، بیٹی تم کیوں نہیں جاتی؟ کہا بھیا سب کی زلفیں اتنی ہیں کہ چہرے کا حجاب ہو جائے، سکینہ کی نہیں ہے۔ عزاداروں جن کے گھر میں 4 سال کی بچیاں ہیں، جا کے دیکھنا 4 برس کی بچی کے اتنے بال ہوتے ہیں کہ چہرہ چھپ جائے۔ سکینہ بھی حجاب کر لیتی، مگر شمر کے ہاتھوں میں یہ زلفیں ایسی آئی، بچی تڑپ کے رہ گئی۔ اجرکم اللہ۔ عزاداروں ابھی تو شہادت پڑھوں گا، سانس لے لیجئے، جناب رباب کو پرسا دیجئے گا۔ عزاداروں بچی شام غریبہ میں کئی بار بابا کے لاشے پہ آئی، لیکن سنو گے 10 اور 11 محرم یہ 2 دن جب بچی لاشے پہ آتی تھی نا، اٹھائی بہت عجیب طریقے سے جاتی تھی، کبھی شمر تازیانہ لے کے بڑھتا تھا، کبھی تماچے مارتا تھا۔ عزاداروں تمہارا امام کہتا ہے میرا سلام ہو ان رخساروں پہ جن کا رنگ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام۔ مقتل میں عجیب جملہ ہے، فوج یزید کہتی ہے جب ہمارا دل بہلانے کا دل کرتا تھا ہم حسین کی یتیمہ کو تماچے مارتے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداروں بچی کربلا سے چلی، بچی کربلا سے چلی، ایک مرتبہ کوفے کا راستہ عبور کیا۔ مقتل کہتا ہے بچی جب بابا کا سر دیکھتی تھی ایک ہی جملہ کہتی تھی، بابا او میرے غریب بابا، بابا او میرے مظلوم بابا، بابا میرے پیاسے بابا، بابا سکینہ کا حال دیکھو۔ عزاداروں جہاں سے قافلہ جاتا تھا نا، بچی کے بین سن کے غیر بھی رونے لگ جاتے تھے۔ شمر نے ایک جملہ کہا اس بچی کو چپ کراؤ۔ ابن رجر نامی ملعون کہتا ہے اس بچی کا اونٹ پیچھے لے آؤ۔ عزاداروں آپ نے سن لیا، بچی کا اونٹ جناب رباب نے بڑی منت کی تھی، سکینہ کو اکیلے اونٹ پہ نہ بٹھاؤ یہ گر جائے گی۔ عزاداروں بچی کو اکیلا بٹھایا گیا تھا یا اونٹ کو پیچھے لایا گیا مجھے نہیں معلوم، میں کیسے پڑھوں گا۔ قافلہ چل رہا تھا، اس ملعون نے نیزے کو تیز کیا، قافلہ چل رہا تھا، سکینہ کو اتنی زور سے نیزہ مارا بچی اونٹ سے گر گئی، قافلہ آگے بڑھ گیا۔ اجرکم اللہ، قافلہ آگے بڑھ گیا۔ عزاداروں جس نیزے پہ حسین کا سر تھا وہ نیزہ زمین میں گڑا۔ شمر نے بہت کوشش کی، نیزہ آگے نہیں بڑھتا تھا۔ تازیانے کو نکالا، سید سجاد کے پاس آیا، امام کو تازیانہ مارتا جاتا تھا اور کہتا تھا پوچھو اپنے بابا سے آگے کیوں نہیں بڑھتے، پوچھو اپنے بابا سے آگے کیوں نہیں بڑھتے۔ زخمی پشت لے کے سید سجاد آئے، بابا کون سی مصیبت آ گئی؟ عزاداروں قرآن پڑھنے والا سر بولا، اے سید سجاد میرے سینے پہ سونے والی سکینہ قافلے سے بچھڑ گئی۔ عزاداروں قافلے کو روکا گیا، بیویوں کے ہاتھ کھولے گئے، رات کا وقت تھا، بیویاں مخالف سمت میں جا رہی تھی، سکینہ سکینہ کہتی۔ یا ایک مرتبہ بیوی زینب نے عجیب منظر دیکھا، ایک ٹیلے کے سرہانے ایک نقاب پوش بیوی بیٹھی ہے، ان کی
گود میں سکینہ سو رہی ہے. بیوی کو بڑی تعجب ہوا, ارے سکینہ تو کسی کی گود میں سوتی نہیں ہے, ارے جب سے بابا گیا یہ سوئی نہیں ہے. آگے بڑھی, بچی کو گودی میں لے لیا. اس نے نقاب پوش بی بی سے کہا, اے بی بی تیرا شکریہ. ارے غربت کے اس زمانے میں جہاں پتھر مارنے والے, باغی کہنے والے, تو نے اس یتیمہ کو اپنی گود میں جگہ دے دی. ہم آل محمد تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں. بس یہ کہنا تھا. اس بی بی نے نقاب کو پلٹا. اے زینب, کس کا شکریہ ادا کرتی ہے؟ کوئی اور نہیں, تیری ماں فاطمہ زہرا. اجرکم اللہ. عزادارو یہ پہلا موقع تھا. دوسرا موقع سناؤں, بچی پھر اونٹ سے گری. عزادارو جب دوسری مرتبہ گری نا تو دن کا وقت تھا. پھر سر حسین رک گیا. اب شمر نے ایک جملہ کہا کہ اب میں تم بیویوں کے ہاتھ نہیں کھولوں گا, اب میں خود تلاش کروں گا, اب میں بچی کو خود تلاش کروں گا. عزادارو اس نے تازیانہ لیا, کچھ رسیاں لی, یہ گھوڑے پہ بیٹھا, یہ چلا مخالف سمت کی جانب. ابھی یہ کچھ دیر بڑھا تھا, اس نے دیکھا صحرا کی زمین پہ ننھی سی بچی گری ہوئی ہے. یہ آگے بڑھا, تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا کوئی نام نہیں ہے. کہا مجھے اپنا نام بتا دے. کہا میرا کوئی نام نہیں ہے. کہا مجھے نام بتا دے. کہا ایک شرط پہ بتاؤں گی, تو وعدہ کر مجھے تماچا نہیں مارے گا. کہا وعدہ ہو گیا, تماچا نہیں ماروں گا. تیرا نام کیا ہے؟ کہا انا سکینہ بنت الحسین, میں حسین کی بیٹی سکینہ. عزادارو تازیانے کو گھمایا بچی کے چہرے پہ. عزادارو اس نے رسی کو لیا. مجھے نہیں معلوم آپ کیسے سنیں گے. اس نے رسی کا ایک سرا بچی کے ہاتھوں سے باندھا, دوسرا سرا گھوڑے کی ٹاپوں سے. یہ گھوڑے پہ بیٹھا, گھوڑے کو ایڑ لگائی, گھوڑا آگے آگے. سکینہ اجرکم اللہ. سکینہ زخمی ہو گئی, چہرے سے لہو, پیشانی سے لہو, ہاتھوں سے لہو. آخری جملے عزادارو, یہی وہ موقع تھا کہ اس کے بعد بچی کو اونٹ کے ساتھ رسیوں سے باندھا گیا. اونٹ چلتا تھا, سکینہ کا لہو بہتا تھا. بچی شام آ گئی. عزادارو شام میں پہنچی, دربار یزید میں پہنچی. کچھ نہیں پڑھوں گا, میں نے سب مسائل چھوڑے, بس ایک جملہ سنو. دربار یزید میں ایک ایسی قیامت آئی تھی کہ تمہارا چوتھا امام تڑپ کے کھڑا ہو گیا تھا, زنجیریں ٹوٹ گئی تھی. ارے کون سی قیامت؟ جب ایک شرابی نے کھڑے ہو کے سکینہ کی جانب دیکھا اور ایک جملہ کہا, اے یزید یہ بچی میری کنیزی میں دے دے. اجرکم اللہ. تڑپ گیا سید سجاد. او بے حیا, یہ سید زادی ہے. اجرکم اللہ. عزادارو آ گئی سکینہ زندان شام میں. دن میں بابا کو روتی ہے, رات میں بابا کو روتی ہے. یا ایک مرتبہ عزاداروں ایک سوال کروں, باپ گھر نہ ہو, بچی باپ کو یاد کرے تو مائیں تصویر بھی چھپا دیتی ہے. اللہ جانے یہ کیسے ظالم تھے. جب سکینہ بہت روئی نا, کہا جاؤ باپ کا سر لے جاؤ, بچی کو حسین کا سر دے دو. عزادارو آخری جملے. ایک مرتبہ
سر حسین آیا، بچی نے ہاتھوں میں سر کو لیا، بیویوں میں کوہرام مچا، بچی نے سوال کیا بابا کیا آپ نے کوئی ایسی ضعیفہ دیکھی ہے جس کی عمر 4 برس ہو، کمر میں خم ہو؟ بابا کیا آپ نے کوئی ایسی بچی دیکھی ہے جس کے رخسار نیلے ہو؟ بابا وہ جو گوشوارے، وہ جو بالیاں آپ نے عید کے دن پہنائی تھی، شیمر مجھ سے نوچ کے لے گیا، میرے کان کٹے ہوئے ہیں۔ بابا سارا راستہ مجھے تازیانے مارتا رہا۔ اب بچی نے بابا کے سر کو دیکھا، کہا بابا جب مقتل کو گئے تھے یہ داڑھی میں خون تو نہیں تھا؟ عزادارو عجب نہیں جواب آیا ہو، سکینہ تیرے اصغر کا خون۔ اے بابا جب مقتل سے گئے تھے اس چہرے پہ مٹی تو نہیں تھی؟ عزادارو جواب آیا، سکینہ شمر نے تیرے بابا کا چہرہ کئی بار خاک کربلا سے رگڑا ہے۔ بابا جب مقتل کو گئے تھے یہ گلا کٹا تو نہیں تھا؟ اے سکینہ شمر نے تیرا ضربے، عزادارو کبھی بچی روتی تھی کبھی بابا روتا تھا، یا روتے 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 سکینہ کی آواز بند ہو گئی۔ عزادارو بیویوں کو بڑی تسلی ہو گئی، ارے سکینہ سو گئی، ارے سکینہ کو نیند آ گئی، ارے سب مطمئن ہو گئے۔ ایک قیدی بڑا مستقل